آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد جل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الحاشمي الأبتهي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربا هذه الشجرة صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی قدر حضرات، حضرات ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس شہنشاہ ملک خطابت امیر شہر ادب علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کے سال ثواب جو 40ویں کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، گلوبل حسینی مشن کی جانب سے اس مجلس کا اہتمام ہوا ہے۔ حسینی عزادار پروڈکشن اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ علامہ طالب جوہری کی پوری زندگی ذکر اہل بیت اطہار میں گزری، لہٰذا بہت مختصر سا وقت ہے اور ان کی خطابت اور ان کے بارے میں مجھ جیسا ناچیز کیا عرض کرے، کیونکہ بر صغیر میں جو خطبہ ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ان خطبہ میں علامہ طالب جوہری کا اپنا ایک مقام تھا، اور یوں سمجھیے کہ علمی اعتبار سے مضبوط نجف اشرف سے علم حاصل کر کے آئے، وہ خطابت کے حوالے سے پہچانے گئے، لیکن علامہ طالب جوہری ایک بہترین عالم بھی تھے، ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ پوری زندگی ذکر محمد وآل محمد میں گزاری، اور ان کی خطابت کے بارے میں صرف اتنا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآنی استدلال ان کی خاص پہچان تھی، کہ ہر موضوع کو قرآنی استدلال، قرآنی آیات کے ذریعے بات کو پروف کرنا، ثابت کرنا، یہ ان کا اپنا ایک خاصہ تھا۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں میں نے بھی بتائید اہل بیت قرآن کے 114 سورتوں میں سے سب سے بڑا سورہ سورہ بقر،
جس کی سب سے چھوٹی آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو، ایک حصے کو میں نے سرنامہ قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق موت و حیات، مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ، محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربا ہذہ الشجرۃ۔ اللہ جناب آدم جو نبی اللہ ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے آدم، یہ جو درخت ہے، یہ جو شجر ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیے گا۔ صاحبان فہم و ذکا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مختصر ہیں، اور چونکہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے، جہاں بھی ناظرین بیٹھے ہیں، محبان اہل بیت سب بافہم ہوتے ہیں۔ وہ فہمی جو تھا تو در اہل بیت تک لے کر آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے اگر بافہم نہیں ہے تو وہ محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے نبی کو، اس نبی کو جس کو اس نے خود جنت میں مہمان قرار دیا، اس سے کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا۔ آپ دیکھیے قرآن عربی میں ہے، اور عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس کی گرامر بھی بڑی وسیع ہے۔ عربی میں حرف اشارہ کچھ لفظ ہوتے ہیں، حاذا اور ذالکہ۔ یہاں پر حاذا کا استعمال نہ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ذالکہ کا مطلب دور والی چیز اور حاذا کا مطلب قریب والی چیز، دونوں حرف اشارہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے جناب، وہ درخت کتنا محترم ہے، کتنا بالا ہے، کتنا بلند ہے کہ ہے قریب مگر قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لفظ حاذا بتا رہا ہے کہ درخت قریبی میں ہے۔ اگر ذالکہ ہوتا آیت میں تو اس کا مطلب درخت دور ہے، وہ شجر دور ہے، قریب ہے، آدم کے قریب ہے مگر قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ درخت کیسا ہے، کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ پوری توجہ۔ جب علماء تفاسیر سے پوچھا گیا اور قرآنی تفاسیر کی ورق گردانی کی گئی تو اس نتیجے پر متفقہ طور پر نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے اپنے اور پرائے جتنے بھی مفسرین قرآن ہیں، سب نے متفقہ طور پر اس بات کے اوپر سب ہم زبان ہم بیان ہیں کہ وہ جو شجر تھا وہ جنت کے باغ میں سے ایک شجر تھا، شجر گندم، یعنی گیہوں کا درخت۔ اور یوں تو پورا باغ محمد و آل محمد کا ہے، ملکیت آل محمد کی ہے، اور خیرات میں ملی ہوئی نہیں ہے، خریدی ہوئی ہے۔ کیا سننے دانے محترم، یعنی باغ جنت، جنت جو ہے یہ آل محمد کو تحفے میں نہیں ملی ہے، خیرات میں نہیں ملی ہے، انعام میں نہیں ملی ہے، بلکہ خریدی ہوئی ہے، خدا کی قسم۔ اور جس کی ضمانت سورہ دہر نے لے لی ہے۔ سورہ دہر میں اہل بیت کے جنت خریدنے کی رجسٹری موجود ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی اس کاوش کے بدلے اللہ آپ کو جنت اور حریر جنت دیتا ہے، اجر میں، یعنی اجرت میں۔ کیا سنیں، اجرت میں۔ اور اللہ آپ کا مشکور بھی ہے، کانا سائکم مشکورا، سورہ دہر سورہ انسان میں آیت موجود ہے۔ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور پوری تقریر میں قرآن کے آئینے میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ طالب جوہری قرآنی آیات سے پوری زندگی بھر ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ دوسرے نے کہا تھا کتاب خدا ہمیں کافی ہے، تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ بھی سن لیں اور اس کے ماننے والے بھی سن لیں، اور تمام ملت مسلمہ سن لیں کہ ہم محبان اہل بیت جب ممبر پر آتے ہیں، جب ہم ذاکرین اہل بیت ممبر پہ آتے ہیں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پوری جنت، پورا باغ جنت اہل بیت کی ملکیت ہے، لیکن پورے باغ جنت میں بہت آہستگی سے، چونکہ گفتگو ذرا ادق ہے، مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ پورا باغ جنت محمد و آل محمد کا ہے، لیکن اس باغ جنت میں شجر گندم
جس کی خاص نسبت خصوصیت کے ساتھ نسبت ہے صدیق طاہرہ بطول عذرا مادر حسنین بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ بی بی سے منسوب ہے. اب پتہ چلا کہ جو مہمان جنت تھا، جس کو خود اللہ نے جنت میں مہمان قرار دیا تھا، اس کو کہا کہ دیکھو یہ پورا باغ جنت ہے، آرام سے قصر جنت تمہارے لیے، حریر جنت تمہارے لیے، یہ نہر لبن تمہارے لیے، یہ شجر طوبہ کا سایہ تمہارے لیے، یہ حوریں تمہارے لیے، یہ غلمان تمہارے لیے، یہ سارے جنت کے عیش و آرام تمہارے لیے. آپ آرام سے جہاں مرضی میں آئے وہاں پہ بیٹھیں، جہاں مرضی میں آئے لیٹیں، جہاں مرضی میں آئے سیر کریں، جو مرضی میں آئے کھائیں. بس شرط یہی ہے کہ شجر گندم کے قریب نہ جائیں. دیکھیں کھانے سے نہیں روکا، جانے سے روکا. توجہ فرمائیے گا، کھانے سے نہیں روکا، جانے سے روکا. اب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیا ایسی وجہ تھی کہ کھانے سے نہیں روکا، جانے سے روکا، اور پورے باغ جنت میں کہیں روک ٹوک نہیں ہے. تو آواز قدرت عجب نہیں آئے کہ دیکھو یوں تو پورا باغ جنت محمد والے محمد کا ہے، لیکن صدیق طاہرہ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ جو چیز ان سے منسوب ہے، تو آدم جیسا معصوم نبی جو ابو البشر ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو مسجود ملائکہ ہے، جو مہمان جنت ہے، جو حجت اللہ ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو نبی اللہ ہے، جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اگر قریب چلے جاتے تو کیا ہوتا. کہ یہی تو وجہ ہے کہ اگر قریب چلے جاتے تو اللہ کے حکم کی عدولی ہوتی. تو کہا قریب تو نہیں گئے مگر اس شجر کے دانے کھا لیے. اب دانے کھانے کا نتیجہ کیا ملا؟ میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ شہزادی کونین سے منسوب شدہ شجر گندم کے چند پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دے. اذان محترم، ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں کہ شہزادی کونین کے سے منسوب شدہ ایک شجر کے چند دانے جناب آدم جیسے معصوم نبی نے تناول کر لیے. حالانکہ قرآن میں کھانے سے نہیں روکا گیا تھا، جانے سے روکا گیا تھا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کھانے سے روکا نہیں گیا تھا. تو نبی سے گناہ نہیں ہوا چونکہ معصوم ہے، عصمت صغرا والے معصوم ہے، ترک اولا ہو گیا. ترک اولا گناہ نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ اگر نہ کھاتے تو یہ کھا لینا نامناسب ہو گیا. تو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا. کہ جنت کے لیے تو خلق نہیں کیے گئے تھے، خلیفہ زمین کے لیے بنائے گئے تھے. کہ اگر شجر کے پھل نہ کھاتے تو ابھی جنت میں اور عیش کرتے، اتنی جلدی زمین پر نہ بھیجے جاتے. تو عزیزان محترم، تو بس فیصلہ ملت مسلمہ سن لے. میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آدم جیسا ابو البشر خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ اگر شہزادی کے ایک درخت کے باغ جنت کے ایک درخت کے چند دانے کھا لے، وہ تو جنت میں ہوتے ہوئے بھی جنت میں ٹھہر نہ پائے. اب اگر کوئی خبیث پورا باغ ہی چڑھ جائے، وہ جنت میں جانے کی آرزو کیسے لیے بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اچھا اب یہ آیت کا ظاہر آپ نے سن لیا. باطن یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہمارے یہاں علماء ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کا عرفان حاصل کرو. امامت کی بات ہو کہ عرفان امامت، اہل بیت کا عرفان، قرآن کا عرفان، قرآن و اہل بیت کا عرفان. دیکھیں جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتے خواص ہیں. تو اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی کہ وجہ یہ تھی، تو کچھ اہل عرفان کی انجمن نے یہ محسوس کیا کہ جب اللہ دنیا میں شداد و نمرود و حامان و فرعون و قارون ابو لہب کو اللہ اپنی دنیا میں روک ٹوک نہیں کرتا کہ جو کھلے ہوئے کافر ہیں، جو کھلے ہوئے مشرک ہیں، جو گستاخیاں کر رہے ہیں، خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں روکا کہ میری زمین پر مت رہو، میرے دریا کے پانی کو مت استعمال کرو، میرے ہوا کو مت استعمال کرو. تو اللہ اپنے نبی کو جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے خود اللہ نے خلیفہ بنایا اور جس کو خود اللہ نے نبی بنایا، جس کو خود اللہ نے اپنی حجت بنایا، جس کو اللہ نے خود مہمان جنت میں بنایا، اس کو اللہ جنت سے زمین پر خالی ایک شجر کے چند دانے کھانے کی وجہ سے بھیج دے گا. تو ان کے ذہن میں خیال آتا کہ عرفان، صاحب عرفان کی پہچان یہی ہے. عارف اسی کو کہتے ہیں
کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہ کرے. اسے پتہ ہے عارف کو کہ امام جب موجود ہو تو اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. امام کائنات کا امام ہے, حجت خدا ہے, وہی بتائے گا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. بھئی قرآن صامت میں اگر آپ الجھیں گے تو سلجھائے گا کون؟ کہ قرآن ناطق. تو ایک انجمن, ایک ڈیلیگیشن, ایک دستہ, ایک وفد اہل عرفان کا اپنے گھر سے نکلا اور کہا اس سورہ بقرہ کی اس آیت کی لا تقربا ھذہ الشجرۃ کی تفسیر باطنی جاننے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور جا کے کہا اس کی ہم تفسیر باطنی معلوم کریں گے. ظاہر تو سب لکھ رہے ہیں کہ واقعی وجہ کیا تھی جناب آدم کے جنت سے زمین پر آنے کی. تو ایک ایسے دروازے پر جانے پہنچے کہ جہاں پر تفسیر باطنی ملے. وہ دروازہ جو منبع علم ہے, جو مخزن علم ہے, جو معدن علم ہے, جو گھرانے علم ہے, جو رضا الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے, یعنی ہمارا اور آپ کا 8واں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت کی خدمت میں آئے, اجازت حاصل کی اور حضرت نے بیٹھنے کو کہا. حضرت تشریف فرما ہوئے اور ایک مرتبہ حضرت نے سوال کیا اس وفد سے, اس ڈیلیگیشن سے, اس انجمن سے جو صاحبان عرفان کی تھی, جو تفسیر باطنی آیت کی جاننا چاہتے تھے. کا فرزند رسول نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو قدموں پہ گر گئے. کہا فرزند رسول آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, ہم کیوں آئیں؟ بس امام نے کہا مرحبا. کیونکہ اہل عرفان انہیں پتہ ہے کہ امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ جواب دے دے قبل اس کے کہ اس سے سوال کیا جائے. کیونکہ وہ امام کے جاننے والے نہیں تھے, وہ امام کے پہچاننے والے تھے. اہل عرفان کی انجمن آئی تھی تو امام نے کہا ہاں مرحبا, تم اس سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر باطنی جاننے کے لیے آئے ہو کہ اصل وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, اس کی باطنی وجہ تم جاننا چاہتے ہو اور اسی لیے تم یہاں پر آئے ہو. کہ بے شک فرزند رسول, اور آپ قرآن ناطق ہیں, آپ بولتے ہوئے قرآن ہیں, تو قرآن صامت کی اس آیت کی تفسیر ہم آپ سے چاہتے ہیں. کہ سنو قرآن کی ہر تفسیر, قرآن کا ہر مطلب, ہر باطن, قرآن کا ایک باطن نہیں 7 باطن ہیں. ہر باطن ہر ایک کو نہیں سمجھا جاتا. جو سلمان کو بتایا گیا وہ ابوذر کو نہیں بتایا گیا, جو ابوذر کو بتایا گیا وہ مقداد کو نہیں بتایا گیا, جو مقداد کو نہیں بتایا گیا وہ حذیفہ کو نہیں بتایا گیا, جو حذیفہ کو نہیں بتایا وہ ساسا بن سوحان کو نہیں بتایا گیا, جو ساسا بن سوحان کو بتایا گیا وہ میثم تمار کو نہیں بتایا گیا. ہر ایک کے مقام, ہر ایک کے درجات ہیں. خدا قسم چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو, اتنا ہی بتایا گیا جتنا دماغ ہضم کر سکے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بہت مختصر گفتگو ہے. یہ موضوع تو ایسا ہے اس کے اوپر جو دل چاہتا ہے تفصیل سے بیان کیا جائے, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے. اذان محترم بس سنیے, چند باتیں عرض کر دیں اور مقصد آپ تک پہنچ جائے. میں نتیجہ دینا میرا مقصد ہے. سنیں تو امام نے کہا سنو اس کی کیا بات. کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کرتا چلوں, یوں تو اور کتابوں میں موجود ہے, لیکن بہار الانوار جلد نمبر 8 میں بھی ہے, جلد نمبر 11 میں, اور میں ترجمے کی ذمہ داری نہیں لیتا. عربی متن, مطبوعہ بیروت لبنان, اس میں ہمارے 8ویں امام تفسیر فرما رہے ہیں. اب قرآن کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب رحمت نقوی بیان کر رہے ہوتے تو پشو خیم ہو, اس میں تھوڑی بہت کچھ کج ہو سکتی تھی, کچھ گنجائش ہو سکتی تھی. چونکہ قرآن کو قرآن بیان کر رہا ہے تو شک و شبے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی پیش و خم تو ہو نہیں سکتا. قرآن کو قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن صامت کو قرآن ناطق سمجھا رہا ہے. امام نے کہا سنو کہ اللہ نے جب مقام تعظیم و تکریم حضرت آدم کو عطا کر دیا, مسجود ملائکہ قرار کر دے دیا, جب با اعتبار مہمان جنت میں بھی ٹھہرا دیا, با اعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا دیا, با اعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا دیا. ہو سکتا ہے میرا محترم مجمع محترم سامعین کہہ رہے ہوں کہ مقام تعظیم و تکریم ایک بار آپ نے کہا, مسجود ملائکہ آپ نے ایک بار کہا, یہ با اعتبار مہمان جنت میں بھی ٹھہرا دیا, یہ بار بار اس کی مولانا تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تکرار نہیں کر رہا ہوں, میرے امام نے تکرار کی ہے اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ با اعتبار مہمان جنت میں بھی ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا اسی بھی میں تو سب کچھ ہے.
تاکہ فرق ہو جائے، مہمان جنت اور ہیں، مالک جنت اور ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد۔ اب سوال یہ ہوگا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ جناب آدم تو مہمان جنت، تو پھر مالک جنت کون؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی بتائیں جو اظہر من الشمس کتنا روشن ہے۔ حضور سرور کائنات کے سوا کون ہوگا؟ مولا کائنات کے سوا کون ہوگا؟ شہزادی کونین کے سوا کون ہوگا؟ حسنین علیہ السلام کے سوا کون ہوگا؟ ان کی نسل سے 9 اماموں کے سوا کون ہوگا؟ مالک جنت تو یہی ہے۔ تو کہا بھائی آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، تو جو محب اہل بیت وہ تو مان لے گا، لیکن آپ کی تقریر کو تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے علاوہ اور لوگ بھی تو سن سکتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے صاحب ہم تو نہیں مانتے مہمان جنت آدم ہیں اور مالک جنت اہل بیت ہیں، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل بھی میں اظہر من الشمس کی طرح روشن دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کہا بھائی دیکھیے مہمانی کے کچھ قانون ہیں اور کچھ میزبانی کے قانون ہیں، دیکھیے ملکیت کے کچھ قانون ہیں، کچھ مہمانداری کے قانون ہیں۔ ہم آپ کے یہاں مجالس پڑھنے آتے ہیں، ہم آپ کے مہمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ایک حجرہ دیتے ہیں، آپ مجھے ہر طرح کی عیش و آرام دیتے ہیں جو ممکن ہوتا ہے میزبان سے، لیکن جس جگہ پہ ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے وہاں کی چیزوں کا اس حجرے میں، اس حجرہ ایک پوری وہ کائنات پوری ایک ملکیت ہوتی ہے جس پر ہم اگر آپ کے مہمان ہیں تو عزیزان محترم، تو اس حجرے میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پر ہمارا حق کے تصرف ہوتا ہے۔ لیکن جس دن ہماری مہمانی ختم ہو جاتی ہے جناب، حق کے تصرف ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حق کے ملکیت جس کو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رہے یا کہیں پردیس میں رہے، جس جگہ پر اس کا حق ملکیت ہے تو اس کا حق ملکیت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کہ بھائی دلیل ہے، تاریخ میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ اغیار نے لکھی ہے، محبان اہل بیت سے زیادہ دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب جنت میں جب تک تھے تو جنت میں یہ نہر لبن ہے، یہ قصر جنت ہے، یہ حریر جنت ہے، اور یہ ثمر جنت ہے، آرام سے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جس دن جنت سے مہمانی ختم ہوئی، جناب آدم جنت سے زمین پر چلنے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر، مولانا مودودی سے لے کر، مولانا غلام حسین جاڑا بخش سے لے کر، مولانا مقبول احمد صاحب، مولانا فرمان علی صاحب، بڑے بڑے مفسرین قرآن نے لکھ دیا کہ جناب آدم جب زمین پر آئے تو جنت سے ایک رومال تک نہ لا سکے، جنت کا ایک تنکا تک نہ لا سکے، جنت کا ایک پھول تک نہ لا سکے۔ ارے جنت سے کوئی ایک پہچان کے لیے ایک چھوٹا سا تنکا ہی لے کر آ جاتے، ایک ذرہ لے کر آ جاتے۔ سب نے متفقہ طور پہ لکھا ایسے آئے جیسے شکم مادر میں مولود نو آتا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولود نو آتا ہو۔ تو جب یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ بات بالکل اس سے آپ مطمئن ہو گئے کہ جناب آدم جنت میں جب تک تھے تو وہاں حق تصرف تھا، لیکن حق ملکیت نہیں تھا، چونکہ مالک نہیں تھے۔ جب جنت سے زمین پر آ گئے تو انجیر کے پتوں نے ستر عورتین کا اس سے انہوں نے پردہ کیا۔ عزیزان محترم، لیکن محمد و آل محمد جس کے لیے میں نے آپ سے کہا، ممبر سے دعویٰ کیا کہ مالک جنت محمد ہیں، مالک جنت علی ہیں، مالک جنت فاطمہ ہیں، مالک جنت حسن ہیں، مالک جنت حسین ہیں، مالک جنت ان کی نسل سے 9 امام ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آدم جنت میں ٹھہرے تھے، لیکن جنت سے جیسے زمین پر آئے تو جنت سے زمین پر کچھ بھی نہیں لا سکے، ایک تنکا نہیں لا سکے۔ اب جلنے لگے تو کہا پروردگار حریر جنت تو کم سے کم ہمیں دے دے، کیا ہم برہنا جائیں گے جنت سے؟ کہ بھئی جنت کا قانون ہے کہ یہ جو مہمان ہے وہ جب تک یہاں رہے گا جنت کی چیز جنت میں استعمال ہوگی، زمین پہ نہیں جا سکتی۔ کہ آپ مہمان ہیں، مہمانی ختم، چیزوں کا اختیار ختم، حق تصرف ختم۔ اب آل محمد جو مالک جنت ہیں وہ جنت گئے نہیں، یہیں زمین پر بیٹھے ہیں، مدینے کا شہر ہے، اللہ اکبر، روز عید ہے۔ ارے جو مہمان جنت ہے وہ جب جنت سے چلا تو سب کچھ لے لیا گیا، لیکن جو مالک جنت ہے یہیں پر بیٹھے رہے، جب چاہا لباس منگوا لیا، جب چاہا طعام منگوا لیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس سے مبین دلیل کیا ہوگی؟ اور اس کو اپنے پرائے سب مانتے ہیں
کہ آل محمد جب چاہتے تھے جنت سے طعام منگوا لیتے تھے، لباس منگوا لیا. تو یہ پتہ چلا کہ جو مالک ہوتا ہے اسے اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنی ملکیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک آرڈر کرنا پڑتا ہے. آرڈر کرتا ہے، وہ چیز اس کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ اس کا مالک ہے. اب چونکہ آل محمد تھے مالک ہے جنت، جب چاہا جنت سے کھانا منگوا لیا، جب چاہا جنت سے لباس منگوا لیا، تو آل محمد ہوئے مالک جنت. ارے ایک جملہ تو میں بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، ارے بڑے لوگوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. کیا سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں صاحبان فہم و ذکا بیٹے؟ میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو کہ بڑے گھروں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. ارے بھائی کوئی کہے گا آل محمد مالک جنت ہیں، تو پھر توجہ فرمائیے گا، مالک جنت ہیں تو پھر جناب مریم کے لیے بھی تو کچھ پھل آئے تھے. کیا سن رہے ہیں؟ قرآن میں ہے. تو جناب مریم کے لیے پھل کا آنا ملتا ہے، لیکن مریم کے ہاں سے کچھ جانا نہیں ملتا. مریم مادر عیسیٰ ہیں اور فضہ کنیز زہرا ہیں. اللہ اکبر. کہا بڑے گھروں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی اختیار ہوتے ہیں کہ کہا بھئی یہ مالکن کی بڑی مالکن کی نوکرانی ہے، کنیز خاص ہے. ارے بھائی شہزادی کونین نے اگر کھانا جنت سے منگایا تو کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو مالکہ ہیں. اگر حسنین نے منگوایا ان کے لیے لباس آیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ وہ مالکہ ہیں. شہزادی نے کہا آ گیا. ارے فضہ نے بھی جب چاہا تو جنت سے کھانا منگوا لیا. ارے بھائی فضہ کے لیے کھانا آیا. اب لوگ کہتے ہیں آل محمد کی عظمت کو کوئی پہچانے، وہ حوا سارا مریم ہو. مریم کے لیے جنت سے کھانا، جنت سے پھل کا آنا ملتا ہے، مریم کے یہاں سے جانا نہیں ملتا. یاد رکھیے کہ جب حیثیت میں دو گھرانے برابر کے ہوتے ہیں تو ادھر سے جاتا بھی ہے ادھر سے آتا بھی ہے. ایک نواب کے یہاں سے، ہم جس شہر میں رہتے ہیں نوابوں کا شہر ہے لکھنؤ، تو جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ایک نواب کے ہاں سے خان دوسرے نواب کے ہاں جاتا ہے، ادھر سے وہاں آتا ہے. چونکہ حیثیت برابر ہے، رتبہ برابر ہے، عہدہ برابر ہے. زمینداروں کے ہاں جب ہوتا ہے تو ایک زمیندار کے ہاں دوسرے زمیندار کے جاتا ہے. چونکہ جب حیثیت برابر ہوتی ہے تو نہ لینے میں شرم نہ دینے میں شرم. لیکن اگر حیثیت میں فرق ہوتا ہے تو غریب کے ہاں آتا تو ہے لیکن غریب کے ہاں سے امیروں کے ہاں جاتا نہیں ہے. تو مریم کی حیثیت جنت کے آگے غریبوں جیسی ہے، جنت سے آنا ملتا ہے. لیکن سلام شہزادی کی کنیز فضہ پر، سلام در اہل بیت پر کہ فضہ کے ہاں جنت سے آنا بھی ملتا ہے اور فضہ کی ہاتھ کی پکائی روٹی کا جانا بھی ملتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں بہت تیزی سے وقت جا رہا ہے، بس بات کو جلدی سے تمام کرنا ہے. تو مہمان جنت حضرت آدم اور مالک جنت آل محمد. اور مالک جو ہوتا ہے اسے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس حکم کرے وہ شے اس تک آ جائے گی کیونکہ اس کو حق ملکیت ہے. تو عزیزان محترم بس میں بات کو جلدی سے، حضرت نے فرمایا کہ با اعتبار مہمان جنت نے بھی ٹھہرا دیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام نے جو انہوں نے فرمایا میں عرض کر رہا ہوں، علم اللہ عز وجل ما وقع فی نفسہ. اس علیم نے جانا کہ حضرت آدم کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے. کیا خیال پیدا ہوا ہے؟ حل خلق اللہ بشرا افضل منی. میرے معبود کیا تو نے مجھ سے افضل کوئی اور بشر بھی پیدا کیا ہے؟ یہ خیال آیا کیوں؟ کیونکہ سارے ملائکہ سجدے تعظیمی کر رہے ہیں تو آدم سمجھ رہے ہیں کہ بس رتبے میں ہی سب سے بلند ہوں کہ سارے فرشتے مجھے سجدے تعظیمی کر رہے ہیں. حل خلق اللہ بشرا افضل منی. اے میرے معبود کیا تو نے مجھ سے افضل کوئی اور بشر بھی پیدا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، یا آدم ارفع راسک الی ساق العرش. اللہ چاہتا جواب دے دیتا کہ پیدا کیا ہے تو ہاں، نہیں پیدا کیا ہے تو نہ. لیکن اللہ نے صرف بتایا نہیں، دکھایا. یہی بتانے جو غدیر میں رسول نے کیا، صرف منکنتوں کہہ کے سنایا نہیں، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بتائے، دکھایا بھی. تو وہی حضرت آدم کو اللہ صرف بتا نہیں رہا ہے کہ یا آدم ارفع راسک الی ساق العرش. اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ اور میری عرش کی بنیادوں پہ نظر ڈالو. بس جناب آدم نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کی بنیادوں پہ نظر ڈالی. بائیں پاہے عرش کے اوپر نظر پڑی، ٹھہر گئی. فوجد مکتوباً علیہ. بائیں پاہے عرش پر
ایک تحریر کندہ تھی. بس اس کو سنیے اور گفتگو تمام کرتا ہوں. تحریر کندہ تھی. کیا تحریر ہے؟ اب جناب آدم ہم سب کے باپ ابھی جس میں روح پڑی, فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, ان کے دل میں خیال آیا, وہ سب سے پہلی تحریر دیکھ رہے ہیں یا جس چیز کی زیارت کر رہے ہیں, یہ ابتدا ہے. جیسے ہی بائیں پہائے عرش پر نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ ایک تحریر کندہ ہے. وہ کیا ہے؟ جناب آدم نے جیسے نظر ڈالی, نظر ٹھہری, اب اس پہ دیکھا, لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ وزوجتہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین الحسن والحسین سبط رسول رب العالمین سید شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جناب آدم نے جو تحریر دیکھی کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ وزوجتہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین الحسن والحسین سبط رسول رب العالمین سید شباب اہل الجنہ. اذان محترم یہیں پر ٹھہر کے جناب آدم نے اگر روح پڑھتے جیسے سجدہ ان کے ہوا کہ روح ڈالی جائے سب سجدے میں جانا, فرشتے سجدے میں تھے, آدم تحریر پڑھ رہے تھے. تحریر نہیں پڑھ رہے تھے, اپنی زندگی کا پہلا کلمہ پڑھ رہے تھے. اب آدم نے کلمہ ادھورا نہیں پڑھا ہے, مکمل پڑھا ہے. اب لائق اولاد ہوتی ہے تو باپ کی پوری سیرت پر عمل کرتی ہے. باپ پڑھے 3 کلمے, اولاد پڑھے 2 کلمے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور ایک جملہ اور میں عزیزان محترم دینا چاہتا ہوں. میرے سامنے جو سامعین بیٹھے ہوئے, جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں آن لائن, عزیزان محترم سنیں کہ جو آج بحث ہے ولایت مولا کائنات پر, سارا دار و مدار مولا علی کی ولایت پر, سارا انحصار دین کا, نبوتوں کا, رسالتوں کا, دین اسی پر کامل ہوا, رسالتیں تمام ہوئیں, اللہ دین سے راضی ہوا ولایت کی وجہ سے. اب سنیں یہ کلمہ کتنا ہے. میں ابتدا میں اللہ نے پہلے نبی کو, ابو البشر کو, ہم سب کے باپ کو اللہ نے کلمہ پڑھوایا. عرش کے اوپر 3 کلمے لکھے, 2 نہیں لکھے, 3 کلمے. توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, ولایت بھی ہے. اب جو بحث لوگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا, اذانوں میں, اقامتوں میں کہاں سے آ گیا, اللہ اکبر, نمازوں میں کہاں سے آ گیا, یہاں کہاں سے آ گیا, وہاں کہاں سے آ گیا, اس کی بحثیں نہ کیجئے. ابتدا میں اللہ نے دکھا دیا. اب یہ نہ کہیے کہ علی ولی اللہ ذوالعشیرہ سے آیا ہے یا غدیر سے آیا ہے, اللہ اکبر, یا کربلا سے آیا ہے. ولایت علی وہیں سے ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ ہے, جہاں سے محمد رسول اللہ ہے, جو وہیں سے علی ولی اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس تیزی سے گفتگو تمام ہو رہی. بس سنیں, ہمارے اور آپ کے 8ویں امام بیان فرما رہے تفصیل. بس سنیے اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں. جناب آدم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا, اب ظاہر سی بات, جب کسی پائے کے اوپر نظر پڑے گی, کسی ستون پر, تو بالا خانے پہ نظر تو آٹومیٹک جانا ہے. تو جناب آدم کی جب نظر وہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر نظر کچھ اور اوپر گئی, پائے سے اوپر گئی. تو کیا دیکھا؟ عرش مولا پر ایک نورانی محل ہے. اس نورانی محل میں ایک نورانی تخت ہے. اس نورانی تخت پر سرتا قدم ملبوس بردائے نور ایک بی بی جلوہ افروز ہیں. کیا سننے ہیں؟ اس بی بی کی عظمت پہ ایک صلوات آپ باوزِ بلند پڑھ دیں. سنیں, ایک نورانی بی بی جو سرتا قدم ملبوس بردائے نور ہیں. نوری نور کا منظر ہے, محل بھی نور کا ہے, تخت بھی نور کا ہے, اور اس کے اوپر جو بی بی جلوہ افروز ہے, سرتا قدم ملبوس بر ردائے نور, نور کی ردا بھی ہے, بی بی جلوہ افروز ہیں. بس جیسے جناب آدم نے یہ منظر دیکھا, وہ اپنے ہاتھ بلند کر دیے, اے میرے پروردگار یہ بی بی کون ہے؟ تو عزیزان محترم, اللہ نے جب یہ منظر دکھایا تو امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کو جب یہ منظر دکھایا تو اللہ نے تلقین کی. اب آپ سنیے, 40ویں کی مجلس ہے علامہ طالب جوہری صاحب کی. تلقین کب پڑھی جاتی ہے؟ تلقین کی لغوی معنی ہے ڈکشنری میں, اس کی ڈیفینیشن ہے سوئے ہوئے کو جگا دینا, غافل کو آگاہ کر دینا. اب چونکہ موضوع کے اندر ہے کہ تلقین کس کو پڑھی جاتی ہے, تلقین مردہ کو نہیں پڑھی جاتی, تلقین ہمیشہ زندہ کو پڑھی جاتی ہے. تلقین ہمیشہ زندہ کو پڑھی جاتی ہے, اور مردے کو تلقین نہیں پڑھی جاتی ہے کہ وہ کیا سمجھے گا,
ہمارے ہاں تلقین میں اسما افہم جو پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنو اور سمجھو. سنے اور سمجھے گا جبھی، کان سے جبھی سنے گا اور دماغ سے جبھی سمجھے گا جب زندہ ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ 2 مرتبہ تلقین جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے یہ ہمارے ہاں گلیوں سے نہیں آئی ہے، گھاٹی اور ترائی سے نہیں آئی ہے، ہمارے ہاں عرش اعظم سے تلقین آئی ہے. اور یہ تلقین بھی خاندانی ہے، اور یہ تلقین گنہگاروں سے نہیں آئی ہے، آدم جیسے معصوم سے آئی ہے. سب سے پہلا بشر اور سب سے پہلی تلقین اللہ نے جناب آدم کو کب کی؟ جب انہوں نے کہا کہ حل خلق اللہ بشرا افضل منی، اے میرے معبود کیا تو نے مجھ سے افضل کوئی اور بشر بھی پیدا کیا؟ تو جب اللہ نے کہا یا آدم ارفع راسک الی ساق العرش، اپنے سر کو اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو. کیا دیکھا؟ تو پائے ہائے عرش پر 3 کلمے کندہ تھے، توحید، رسالت، نبوت اور امامت، عزیز ولایت. اور اس کے بعد جب اوپر گئے تو کیا دیکھا؟ کہ کچھ نور نظر آئے، کچھ اسما نظر آئے. تو اللہ نے کہا کہ اے آدم دیکھو یہ جو ذوات مقدسہ ہیں ان کی طرف کبھی رشک بھری نظروں سے نہ دیکھنا. کیا تلقین کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِيَّاكَ أَن تَنظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْغِبْطَةِ، فَإِيَّاكَ أَن تَنظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْغِبْطَةِ. اے آدم ہوشیار خبردار، یہ جو ذوات مقدسہ جن کے انوار، جن کے نور، جن کے اسما پنجتن، جن کی تم نے زیارت کی، ان کے رتبے کی طرف کبھی رشک بھری نظروں سے بھی نہ دیکھنا. دیکھیں ایک بغض بھری نظر ہوتی ہے، ایک رشک بھری نظر ہوتی ہے. دیکھیں رشک ہوتی ہے محبت میں اور بغض ہوتا ہے عداوت میں. اللہ نے کتنی احتیاط سے، آدم نبی ہے، انہی کی محبت میں ان کو نبوت ملی، تو عداوت کا تو سوال ہی نہیں. اللہ نے کتنی احتیاط برتی کہ رشک بھری نظروں سے بھی نہ دیکھنا ان کے مقام کی طرف. اگر دیکھا تو کیا؟ اخرجو ان جواری، تو میں تم کو اپنی جنت سے نکال دوں گا. ہائے 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 ہائے، پوری تقریر تمام ہو گئی، پوری تقریر تمام ہو گئی. اس عظیم المرتبت علامہ خطیب کے 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے کہ جس نے پوری زندگی قرآن کے استدلال سے فضائل آل محمد پہنچائے. عزیزان ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر آپ تک پہنچ گیا تو میری محنت وصول ہے، بہترین اصالِ ثواب علامہ کے لیے ہوگا. عزیزان محترم، اور جن گلوبل حسینی مشن کی جانب سے یہ جو مجلس ہو رہی ہے ان کے بھی ترقی کا سبب بنے گا. عزیزان محترم سنیں کہ اللہ نے تلقین پڑھی اور بتایا. اگر تلقین نہ پڑھتا تو آدم کہتے پروردگار ہم نے تو رش کر لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے پہلے ہی تلقین کر دی تاکہ کل یہ نہ کہو کہ ہم کو ان کے رتبے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اب آدم سے غلطی تو ہوئی نہیں. اب جیسے بی بی کے مقام عظمت کو دیکھا فوراً ہاتھ بلند کیے، فَتَمَنَّا بِمَنزِلَتِهِمْ، اے میرے معبود جو بی بی کا رتبہ ہے کیا ہم کو بھی مل سکتا ہے؟ ہم کو ہی نہیں، ہم کو بھی مل سکتا ہے. بآواز قدرت آئی، آدم ہوشیار خبردار، تم معصوم ہو، تم سے گناہ تو نہیں ہوا لیکن ترک اولا ہو گیا. ہم نے آگاہ کیا تھا، تلقین کی تھی کہ دیکھو ان کے مقام عظمت کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھنا نہیں. تم نے تو مقام عظمت کی تمنا کر دی ہے. فَأُخْرِجُوهُمَا، اب تم بھی چلو، ہوا بھی چلیں. یا علی یا علی یا علی، فَأُخْرِجُوهُمَا، تم بھی چلو، ہوا بھی چلے. اب میری جنت کو چھوڑو. اب پتہ چل گیا جملہ سماعتوں کے حوالے. ارے جب ہمارا باپ آدم، ابو البشر آدم، خلیفۃ اللہ آدم، مسجود ملائکہ آدم، جوار الہی میں رہنے والا آدم، ارے جب بی بی کے مقام عظمت کی صرف تمنا ظاہر کر دے وہ تو جنت میں رہتے ہوئے جنت میں ٹھہر نہ سکے. اگر کوئی بی بی کا مقام عظمت چھین لے یا ان کے حق کو غصب کر لے وہ جنت میں جانے کی آرزو کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس تلقین کو میں سمجھا دوں اور بات کو تمام کر دوں. مثال کے طور پر میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس ختم ہونے جا رہی ہے، اب مصائب کے مرحلے میں جا رہی ہے. مصائب کے بعد نوحہ خوانی ہوتی ہے، اور جس نوحہ خوان کو مدعو کیا گیا ہے تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ جائے اور وہ سو جائے اور میں مصائب پر آ جاؤں تو صاحب خانہ کیا کہیں گے کہ جناب اٹھیے، مولانا مصائب پہ آ گئے، آپ کو نوحہ پڑھنا ہے. کیوں جگایا جا رہا بھیا؟ ارے کہا اگر بعد میں پھر چیخیں گے کہ صاحب ہم آپ نے بلایا، وعدہ بھی کیا، ہم سے جو ہے نوحہ بھی نہیں پڑھوایا، تو کہیں آپ صاحب آپ تو سو رہے تھے. کہا سو رہے تھے، جگہ تو لیا ہوتا. تو اس کا مطلب جگایا اس لیے آتا شانہ پکڑ کے، معلوم ہے سو رہے ہیں، مرے نہیں ہیں.
جگایا اسی کو جاتا ہے جو سو رہا ہوتا ہے۔ اب پتا چلا کہ اوروں کے تلقین کیوں نہیں ہے۔ ارے جن کے ہاں مردہ سمجھا جاتا ہے وہاں تلقین نہیں پڑھی جاتی، جن کے ہاں زندہ سمجھا جاتا ہے وہاں تلقین پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرما گئے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ارے جو مقتل میں جا کے قتل کر دیا جائے صرف وہی شہید نہیں ہے، جو محبت آل محمد پہ بستر سے گزر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو ہمارے ہاں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم قبر بند کرنے سے پہلے شانہ ہلا کے اسماء افام، اور قبر بند کرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں اسماء افام، تلقین پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، 12 اماموں کے نام بتاتے ہیں، قبلہ کے بارے میں بتاتے ہیں، رسالت کے بارے میں بتاتے ہیں، ولایت کے بارے میں بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہے یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، یہ سو رہا ہے، یہ مرا نہیں ہے، اس دنیا فانی سے حیات جاویدانی کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اللہ اکبر، ہمارے یہاں تلقین زندہ کو پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے۔ اور محبت اہل بیت میں مرے گا بھی کون؟ خدا کی قسم ضمانت رسول نے لی ہے، اور صرف یہی نہیں کہا کہ صرف شہید زندہ رہے گا، بلکہ کہا تائبہ، توبہ کیا ہوا، مغفورا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، بخشا ہوا۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بخشا جائے گا نہیں، بخشا ہوا۔ ایسا نہیں کہ میدان محشر میں بخشا جائے گا، قبر میں یہیں سے بخشا، بھائی ادھر موت آئی، بس شرط یہ ہے کہ آخری سانس محبت اہل بیت میں لی ہو۔ اور محبت اہل بیت میں جب سانس لے گا، اور محبت اہل بیت کی بنیاد ہے ولایت علی۔ آپ کہیں گے اس پر زور کیوں دے رہے ہیں مولانا؟ زور اس لیے دے رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کلیئر والے بھی، اجمیر والے بھی، کچوچھا والے بھی اور بغداد والے بھی سبھی کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن خالی محبت کام نہ دے گی۔ ولایت علی کا اقرار و اظہار جب تک خلوص دل کے ساتھ نہ ہو تب تک محبت اہل بیت بھی کام دینے والی نہیں ہے۔ اور محبت اہل بیت کے لیے شرط ہے ولایت علی، اور ولایت علی کے لیے شرط ہے دشمنان اہل بیت سے برات، دشمنان اہل بیت سے برات۔ بہت سے لوگ محبت اہل بیت کرتے ہیں، ولایت کے خواہاں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ولایت کو بھی مانتے ہیں، صوفیزم کا۔ صوفی و شیعہ میں فرق کیا ہے؟ کہ صوفی آل محمد کے فضائل بھی پڑھتا ہے، مولا علی کو اللہ کا ولی بھی مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، بس علی کے دشمن سے برات نہیں کرتا۔ کہ بنیاد محبت ہے ولایت علی، اور بنیاد ولایت ہے برات بر دشمنان علی۔ اور اگر یہ چیز ہے تو جب دنیا سے جاتا ہے آخری سانس لے کر تو وہ شہید ہوتا ہے، وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ توبہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ مرحوم کے درجات کو عالی کرے۔ عزیزوں، ایک بہت عظیم المرتبہ خطیب اہل بیت دنیا سے گزر گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو گیا اس کی کمی تو ہم نہیں پوری کر سکتے، لیکن اللہ ایک کے بعد ایک کو خلق کرتا ہے، اور صبح قیامت تک امام حسین کی عزا کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اس بار ہم دعا کرتے ہیں، یہ کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، پروردگار جلد سے جلد اس سے نجات ملے، اہل بیت صدقے میں جو مریض ان کو شفا ملے، اور جلدی سے ویکسین آ جائے تاکہ ہم عزاداری جس شان و شوکت سے کرتے تھے اسی طرح سے کریں۔ سارے خطیب عزا خانوں میں پڑھیں، سارے نوحہ خان نوحہ پڑھیں، سارے مرثیہ خان مرثیہ پڑھیں، اور تمام عزادار ماتمی ماتم کریں، مجلسیں ہوں عزاداروں۔ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ علامہ طالب جوہری کا انتقال ہوا اس کرونا وائرس کے زمانے میں، کہ انچولی کی جو بارگاہ ہے اس کے صحن میں اتنا بڑا مجمع آیا نماز جنازہ میں، اور جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ بس میں اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت ثالثہ پڑھی، یعنی جو نماز میت میں، تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا یہ کیوں؟ کہ عام طور سے جو پڑھائی جاتی ہے تو توحید اور رسالت کے ذکر ہوتا ہے نماز میت میں، لیکن اس میں مولا علی کی ولایت کا کلمہ بھی پڑھا گیا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، رہبر انقلاب ایران خمینی صاحب کی جب نماز جنازہ ہوئی، آغائے گل پیگانی نے ہزاروں علماء کے درمیان اور ایک سے مراجع کرام موجود تھے، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تہران میں تو اس میں بھی شہادت ثالثہ پڑھائی گئی۔ آپ کو اس سے اعتراض کیا ہے؟ ارے علی کی ولایت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ کامل نہیں ہے۔
دین کامل نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے کلمے کامل کہاں سے ہو جائیں گے؟ اور بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات کہ اس زمانے میں بھی اتنا بڑا مجمع نماز جنازہ میں شریک ہوا اور تعزیت دینے کے لیے وہ گھر پر آئے، جن کے زندگی بھر جن کی مظلومی کا ذکر کرتے رہے، لیکن ہائے غریب زہرا، کربلا کے میدان میں جب 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اللہ اکبر، ایک بہت بڑا مجمع حسین کے بیٹے کی طرف آیا، حسین کی بیٹی کی طرف آیا۔ اللہ اکبر، زمانہ تو یہی سمجھ رہا تھا راویان کہ شاید اب حسین مار دیے گئے ہیں، اب شاید یہ مجمع تعزیت کے لیے آ رہا ہوگا، لیکن تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ پہلے اس مجمع نے جنازے کو پامال کیا، اس کے بعد پھر خیموں کی طرف آیا، خیموں میں آگ لگا دی۔ سید سجاد کو تعزیت دینے کے بجائے تازیانے مارے، ارے ان کا بستر چھین لیا، سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، خیموں میں آگ لگا دی، سیدانیوں کے سروں سے نوکے سینہ سے چادریں چھینی۔ اللہ اللہ، وہ مظلوم حسین، ارے دنیا میں کوئی جاتا ہے، لوگ گھر پہ تعزیت دینے آتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب، ارے بڑے خوش نصیب کرونا وائرس میں جہاں پر مجمع کی امید نہیں تھی، ہزاروں آدمیوں نے آ کے نماز جنازہ پڑھی، آپ کے اہل خانہ کو تعزیت دی۔ ہائے غریب زہرا، ہائے وہ ہمارا چوتھا امام، ارے جب 11 محرم کو، ارے جب اسیر کر کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر پہ وزنی لنگر، ارے جب گزارا گیا تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو شہزادی ثانیہ زہرا نے کہا میرے لال ایسا لگتا ہے جسم روح سے مفارقت کر جائے گی، میرے لال تمہارے سوا کون ہے جو ہمیں ساتھ میں لے جائے گا؟ ایک مرتبہ کہا بوبی ہمبا وہ بیٹا زندہ ہے کہ کیا کرے؟ 24 سال کا جوان، ہاشمی جوان، ارے جس کا نام بھی علی ہو، جس کی غیرت بھی علی ہو، اللہ اکبر، ہاشمی جوان 24 سال کا، کہا بوبی ہمبا آپ دیکھ رہی ہے ان لوگوں نے کشتا ہے نجس دفن کر دیے، ہائے میرا بابا جس کے لیے جنت سے لباس آیا اس کا کرتا بھی چھین لے گئے، جلتی زمین پر بے گور و کفن، میرے بابا کا جنازہ، جوان بیٹا موجود لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انقلبون۔ الہی بحق زہرا و بالہا و بنیہا بارنا بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما، اللہ مرحوم کے درجات کو عالی فرما۔ بانیان مجلس گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین ذوالفقار احمد چمن اور وائس چیئرمین محسن شاہ نقوی، ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔